محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما كان محمد وابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تاجدار ختم نبوت کے ناظرین، آپ تمام کا پھر سے ہمارے خاص پروگرام تاجدار ختم نبوت میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ گزشتہ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک وادی میں چھوڑ کر آ گئے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت سخت امتحان تھا۔ اور بھی کئی ایسے سخت امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس وقت کا کافر بادشاہ نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا تھا، پر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا سخت جو امتحان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تیسرا سخت امتحان یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو اللہ کا حکم تھا، وہ پورا واقعہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی ہوئی، کام میں ہاتھ بٹھانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ گھر پہنچتے ہیں اور حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں، اسماعیل کو تیار کر دو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ بیٹے کو لے کر نکلے، ہاتھ میں رسی اور چھری لے کر مینا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھا اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پر نہیں آ سکتا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے شیطان اور کہتا ہے، اے ہاجرہ، کیا پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کدھر لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، جی ہاں، وہ ان کے دوست کی دعوت میں لے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، نہیں، وہ ان کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، سوچ کے بات کر، کیا بات کر رہا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور وہ بھی بے قصور؟ اللہ سے کتنی رو رو کر دعا سے مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہ بات سن کر شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، ظالم، تو شیطان تو نہیں، اگر رب کا حکم ہے، میرے گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے، راہ خدا میں قربان کر دیتے۔ اور شیطان ذلیل ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، سوچ کے بات کر، کیا بات کر رہا ہے؟ ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی کہ مجھے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے ذبح کریں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے پاس ایک جان ہے، کاش میرے ایک بال میں جان ہوتی، راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے تھوڑی ہی طریقے ہیں، ضروری ہے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے؟ تو وہ بھی شیطان کو کنکر اٹھا کر مارنے لگے، اور شیطان کو ذلیل ہو کر وہاں سے بھگا دیا اور منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ پھر باپ نے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے،
میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، باجان، ذبح کرنا ہے یا جو کرنا ہے کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ مینا کی وادی ہے، باپ ذبح کرنے میں راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے میں راضی ہے۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن میں یہ منظر بیان کیا ہے۔ ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے، چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا۔ زمانہ کانپ رہا ہے، مینا کی وادی تھر تھرا رہی ہے، فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں مالک کیا ہونے والا ہے۔ چھری تیز کی اور سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ دل میں تھا اتنا بڑا کام جو میں نے کر دیا، لیکن جب پٹی کھولی تو منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کر ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا۔ حضرت جبرائیل پاس میں کھڑے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ بے سخت زبان سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بولے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین تھا کہ یہ سارا اللہ کے حکم سے ہے۔ جبرائیل کا آنا، اسماعیل کا مسکرانا، دمبا کا ذبح ہونا، جبرائیل امین موجود ہے تو یہی دمبا لائے ہوں گے، اور یہ سارا منظر بتا رہا ہے کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی کچھ سوال کرتے، کسی سے کچھ پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، اتنے میں وحی نازل ہوئی۔ اے ابراہیم، واقعی خواب پورا کر کے دکھایا، ہم اپنے بندے کو یوں ہی سلا دیا کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تمہارے ہاتھوں سے، ہم نے تمہارا امتحان لینا تھا۔ بس ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہوا، ہم نے تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور خود اللہ نے کہا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو۔ اس پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کر امتحان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ ناظرین کرام، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھا ہے، اور بہت سخت امتحان تھا۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 3 سے سلسلہ وار آگے جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔